اپنی کاپیاں کھول لیں. اسی طرح زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنی اپنی کاپیاں اور قرآن کھول دیں. سورۃ البلد مکمل ہو گئی تھی. انشاءاللہ آج سورۃ الشمس شروع کرتے ہیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشمس ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں کل 15 آیتیں ہیں. مکی سورت کا مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے اتری یا بعد میں؟ پہلے اتری ہے. ماشاء. انشاءاللہ اس سورت میں بھی اس کا پہلے ترجمہ، وجہ تسمیہ، پھر اس سورت کا موضوع اور پھر اس سورت کا خلاصہ. فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی. شمس کہتے ہیں سورج کو نا. قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی. سمجھ گئے؟ سورج کی قسم بھی کھائی اور اس کی روشنی کی قسم بھی کھائی. والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی. قسم ہے چاند کی. چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں. قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے. جب وہ اس سورج کے، اس لیے دیکھیں نا، سورج ڈوبتا ہے پھر چاند آتا ہے. گویا وہ آگے نکل گیا، چاند اس کے پیچھے آیا.
والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، نہار کہتے ہیں دن کو، قسم ہے دن کی، اذا جلاہا، جب وہ روشن کر دے اس دنیا کو، قسم ہے دن کی جب وہ روشن کر دے اس دنیا کو، واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی، رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں، قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ اس روشنی کو ڈھانپ دے، جب وہ اس روشنی کو ڈھانپ دے۔ دیکھیں نا، جیسے اندھیرا آیا تو روشنی اس کے نیچے چلی گئی، جیسے اوپر چادر سے ڈھانپ دیا اس کو، ایسا ہی ہوا نا۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور جس نے اسے بنایا، اور جس نے اسے، گویا آسمان کی بھی قسم کھائی اور اس کے بنانے والے کی بھی قسم کھائی، سمجھ گئے؟ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی، قسم ہے زمین کی، اور جس نے اسے بچھایا۔ زمین کی مثال ایسی ہے جیسے انسان زمین پر کوئی چادر، قالین، دری بچھا دیتا ہے، زمین بچھی ہوئی ہے نا، قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے بچھایا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، قسم ہے نفس، نفس جانتے ہیں نا دوستو، انسان کے ساتھ جو اس کے خواہشات کا مرکز ہے، دل کے اندر جو ایک نفس بیٹھا ہوا ہے، جو انسان کو اچھے کی، برے کی، کبھی اچھے کی ترغیب دے دیتا ہے، کبھی برے کی ترغیب دے دیتا ہے، قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور جس نے اس کو درست بنایا، اور جس نے اس کو درست بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو سمجھایا، پھر اس نفس کو سمجھایا، فجورها وتقواها، اس کی بدی اور اس کی نیکی، اس کی بدی اور اس کی نیکی، یعنی نفس اللہ نے بنایا، پھر اس کو ٹھیک کیا، درست بھی کیا، اور پھر اس نفس کو القاء کیا، اس کو سمجھایا کہ کون سی چیز نیکی کی ہے، کون سی چیز برائی کی ہے، نفس کو دونوں چیزیں سکھائی گئی۔ اب یہاں ایک بات دوستو سمجھ لیں، ہمارے ہاں ہم عموماً جب بھی لفظ نفس سنتے ہیں یا اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل میں تصور ایک برائی کا ہی آتا ہے، کبھی نفس ایسا ہے اور نفس نے ایسا کیا، نفس ایسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ایسا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟
جیسے چھری کے تذکرے کے ساتھ نقصان کا تصور ہی آتا ہے. چھری چاقو کی بات کوئی کرے گا تو دل دماغ میں آئے گا کہ بھئی چھری تو لگتی ہے، خون نکلتا ہے، کسی پر حملہ ہوتا ہے. لیکن چھری سے صرف نقصان ہی ہے یا اس کے فائدے بھی ہیں؟ فائدے بھی ہیں. چھری ہے تو یہ سارے دسترخوان آباد ہیں. ایسا ہی ہے نا، سب کچھ چل رہا ہے. تو نفس کلی طور پہ برا نہیں ہے کہ 100%، 100% آپ کہے کہ نفس برا ہی برا ہے. اس میں دونوں پہلو اللہ پاک نے رکھے ہیں. اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. تو اگر انسان اس پر محنت کر لیتا ہے، خوب محنت کر لے، 100% محنت کر لے، تو وہ نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ. کون سا نفس؟ نفس مطمئنہ. ابھی آپ لوگوں نے سورہ فجر پڑھی ہے نا، اس میں دیکھیں آخر کی آیات تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ. نظر آیا؟ یہ سب سے قیمتی اور کامیاب نفس ہوتا ہے دوستو. سمجھ میں آ گئی؟ نفس مطمئنہ جو بالکل مطمئن نفس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جان لگانی پڑتی ہے، بہت قیمتی بنانا پڑتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نفس پر محنت کرے، کوشش ضرور کرے، لیکن یہ کہ کبھی گڑبڑ بھی ہو جائے. کوشش بھی کر رہا ہے لیکن کبھی پھسل بھی جاتا ہے بیچارہ. تو یہ نفس جو ہوتا ہے کہ جس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے تو دل پر ایک بے چینی آ جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہو گیا. تو یہ جو درمیانی کیفیت کا نفس ہے یہ کہلاتا ہے نفس لوامہ. نفس، یہ 29ویں پارے سورۃ القیامہ میں ہے، فلا اقسم بالنفس اللوامہ. سمجھ میں آ گئی؟ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. تیسرا ایک نفس ہوتا ہے جو برا ہی برا ہے، جس میں سوائے نقصان، گناہ، شر، فتنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہلاتا ہے نفس امارہ. سمجھ گئے؟ الف کے ساتھ. اور اس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف میں 13واں پارہ وما ابرئ، 13 نمبر پارہ، جب بالکل شروع ہو رہا ہے نا جہاں سے آپ اس کو دیکھیں گے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بالکل پہلی لائن میں ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس سب سے بگڑا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو صرف گناہ کے راستے دکھاتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، ترغیب دیتا ہے. تو نفس کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، اور نفس امارہ. خیال کریں امتحان پھر آ رہا ہے، پھر سالانہ امتحان قریب ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کتنی آیتیں ہو گئی دوستوں؟ ترجمے میں ابھی کتنی آیتیں ہو گئی؟ 8 ہو گئی. 8 ہو گئی نا. اب میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھتا ہوں، خوب تسلی سے جواب دیں گے آپ لوگ. کتنی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے ان 8 آیتوں میں؟ نہیں نہیں، دیکھ لیں، غور کر لیں نا، جلدی نہ کریں دوستوں. نہیں جی، سات ہے. اچھا، 7 کا جواب بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ ایک جو 2 الفاظ آئے ہیں نا کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی، اس کو آپ ایک کاؤنٹ کریں. اس اعتبار سے اگر ہم جائیں گے تو 7 بنے گی، اور اگر ہم اس کو الگ الگ کریں تو شمس 1، ضحاہا 2، قمر 3، النہار 4، اللیل 5، السما 6، اور وما بناہا 7، الارض 8، وما طحاہا 9،
ونفس 10 وما سواہا 11. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر ہر ایک کو مستقل کاؤنٹ کریں نا تو 11 بنے گی، اور اگر پوری آیت کو ایک جگہ لیں گے تو کتنی بنے گی؟ 7 بنے گی. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ایک اہم بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے علماء کے بیانات میں یا تفاسیر میں کتابوں میں آپ پڑھیں گے، وہ کہیں گے کہ سورہ شمس میں 7 قسمیں کھائی گئی، اور بعض جگہوں پہ ملے گا وہ کہیں گے 11 کھائی گئی. تو آپ کو لگے گا کہ یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ فرق جو ہوتا ہے نا، یہ مستقل اور غیر مستقل کا فرق ہے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ سمجھ گئے؟ اب یہ 7 یا 11 قسمیں کسی بات پر کھائی جا رہی ہو تو وہ کتنی اہم بات ہوگی دوستو. اللہ پاک کھا رہے ہیں وہ بھی. تو وہ بات، اب اصل بات کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے. دیکھیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. لکھیں، اس بات پہ قسم کھائی. قد افلح، یقیناً کامیاب ہوا. کامیاب ہوا من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو برباد کیا. اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو برباد کیا. اس لیے کہتے ہیں بھائی تزکیہ نفس کروایا جائے. تزکیہ نفس، نفس کی پاکی. سمجھ گئے دوستو؟ تو ان باتوں کے لیے اللہ نے پیچھے 7 یا 11 قسمیں کھائی، انسان کو احساس دلایا کہ دل پر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دل پاک ہو جائے. جب پاک ہو جائے گا تو یہ انسان کامیاب ہے، اور اگر برباد ہو جائے گا تو یہ انسان ناکام ہے. کذبت ثمود بطغواہا. پھر ایک مثال بھی اللہ نے پیش فرمائی کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ ہو گئی کہ دل پر محنت کرنے والا کامیاب، نہ کرنے والا ناکام. مثال بھی دی کہ ایسی امتیں گزری جنہوں نے اپنے دل کی دنیا کو برباد کیا، تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. جھٹلایا قوم سمود نے، یہ قوم گزری ہے نا، ان کی طرف جانے والے پیغمبر کا نام حضرت صالح علیہ السلام. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. بریکٹ میں لکھیں اپنے پیغمبر کو. اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا ان میں سے بڑا بدبخت. جب کھڑا ہوا ان میں سے بڑا بدبخت. ایک نارمل بدبخت ہوتا ہے، ایک بڑا. یہ صیغہ جو ہے نا، یہ اس میں تفضیل کا استعمال ہوا ہے. آپ طلبہ کے ساتھ بیٹھیں گے نا جو کتابیں پڑھتے ہیں نا، ان سے کہیں اس میں تفضیل میں اور عام صیغے میں کیا فرق ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک عام چیز ہوتی ہے اور ایک اس کا ایڈوانس درجہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جب کھڑا ہوا ان میں سے بڑا بدبخت. بریکٹ میں لکھیں قذار بن سالف، یہ نام ہے اس شخص کا. قذار، قاف ذال الف را، قاف ذال الف را، بن سالف سین الف لام فا. یہ اس شخص کا نام تھا دوستو. اصل میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ بھی سرکش سے لوگ تھے، اور ان کے علاقے میں پانی کا ایک کنواں تھا. حجر علاقہ ہے، ابھی مدینہ منورہ سے 4-5 گھنٹے ہم گئے ہیں، وہ جگہ دیکھی ہے، وہ کھنڈرات.
تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا اگر آپ سچے پیغمبر ہیں تو آپ یہ سامنے کے پہاڑ میں سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اونٹنی نکل آئی، گابھن اونٹنی، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ لیکن چونکہ ایک مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیز عام عادت کے برخلاف اللہ کی قدرت سے آئی ہو، اس کا نظام زندگی بھی عام ترتیب سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اب آپ کی پیاس ایک گلاس سے بھرے گی، لیکن جو چیز بطور معجزے کے آئی ہو نا، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ دوسرا اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر مطالبے پر اللہ پاک کوئی نشانی بھیج دے، کسی کے کہنے پر کہ یہ ہو جائے تو ہم مان لیں گے، اور اللہ پاک اس وجہ سے اگر نشانی بھیج دے اور پھر کوئی الف با جیم کرے کہ بھئی نہیں ایسا اور ویسا، پھر سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے دیکھیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ کی مہربانی کی حد تھی، انتہا تھی، کہ باوجود اس کے کہ مشرکین مکہ کبھی کہتے تھے یہ دکھا دے وہ دکھا دے، لیکن اللہ پاک نے نہیں فرمائی، اس لیے کہ اگر دکھاتے اور پھر یہ 3-5 کرتے تو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں تھا، اور اللہ پاک وہ نہیں فرمانا چاہ رہے تھے۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو خیر انہوں نے کہا کہ اونٹنی آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ وہ اونٹنی تو بہت بڑی 1.5 ڈول والی اونٹنی تھی، جب وہ آئی اس نے کنویں میں منہ ڈالا، پانی پینا شروع کیا تو اس کو سارا الی آخری ہی فنش کر دیا بالکل۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا عجیب ہو گیا۔ دوسرا ایسی عجیب و غریب حیت تھی، اس لیے کہ اللہ کی قدرت تھی کہ جانور دیکھتے تھے تو وہ بھاگتے تھے۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ جانور قابو میں نہیں آ رہے۔ دوسرا ہے کہ جب وہ پانی پینے آتے تھے تو اونٹنی نے افطار میں سب ختم کر دیا۔ خیر طے ہوا حضرت صالح علیہ السلام کے ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن آپ لوگ۔ اس دن میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کریں گے۔ تو ایک عورت تھی جس کے پاس بہت سارے جانور تھے، اس نے جب دیکھا تو اس کو ایک حرص ہوا کہ تو میرے جانوروں کا کیا بنے گا پھر۔ تو اس کے دل میں آیا کہ اس اونٹنی کو ہی مار دیتے ہیں تو قصہ ختم ہو جائے گا۔ اب خود مانگی اور اب خود اس کو مارنے کے در پہ ہوئے۔ تو ایک شخص تھا اس علاقے میں ایسے بدمعاش قسم کا جو یہ کام کرتا تھا، تو اس کو تیار کیا کہ بھئی آپ جا کے اونٹنی کو مار دیں تو پھر میں آپ کو اتنا انعام دے دوں گی۔ وہ قزار نام تھا، قزار ابن سالف۔ یہ گیا اور اس نے جا کے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اور جب اونٹنی کے پیر کاٹے تو وہ مر گئی۔ اس نتیجے میں اللہ پاک کا عذاب آیا اور یہ لوگ سب جو ہے وہ زمین میں دھس گئے۔ ابھی تک وہاں، یعنی ابھی تک کی صورتحال یہ کہ وہاں کھدائی کا عمل چل رہا ہے اور عجیب و غریب چیزیں نیچے سے نکلتی ہیں۔ ابھی انہوں نے اس کو ایک آثار قدیمہ بنا دیا ہے، ٹکٹ لگا دیا ہے اس پر، اور ایسے عجیب و غریب پہاڑ ہیں اور چیزیں ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جاتی۔ تو اشقا سمجھ گئے بدبخت آدمی، وہ قزار ابن سالف تھا۔ فقال لهم رسول اللہ، ان سے کہا اللہ کے رسول نے، ان کے رسول کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ ان سے کہا اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ خبردار رہو اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے۔ خبردار رہو، خبردار رہو اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کی پانی پینے کی باری سے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے۔ اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان پر
ان کے رب نے تباہی مسلط کر دی ان کے اس گناہ کی وجہ سے. ان پر ان کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے رب نے تباہی مسلط کر دی تباہی مسلط کر دی ان کے اس گناہ کی وجہ سے. فسواہا تو انہیں زمین کے برابر کر دیا. انہیں زمین کے سمجھ گئے نا دوستوں، یعنی زمین میں دھسا دیا، وہ اور زمین کا لیول برابر ہو گیا. ولا یخاف عقباہا، ترجمہ غور سے لکھیے گا. اور اللہ کو اس عذاب کے انجام کا کوئی خطرہ نہ تھا. اللہ کو اس عذاب کے انجام کا اللہ کو اس عذاب کے انجام کا کوئی خطرہ نہ تھا. اس آخری آیت پہ غور کیجئے گا دوستو کہ اس میں اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں. دیکھیں دنیا میں ایک طاقتور آدمی بھی جب کسی کو سزا دیتا ہے نا، مجرم کو بھی سزا دیتا ہے، اس کو پھانسی دے دی، اس کو مار دیا، جو بھی کیا، لیکن وہ طاقتور بھی اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ افسوس نہیں کرتا. افسوس نہیں، وہ تو مجرم تھا لیکن تھوڑا ڈرتا ہے. کس چیز سے؟ کہ رد عمل میں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے ساتھی کوئی نقصان پہنچا دے. یعنی ایک اندیشہ تو ہوتا ہے نا، بھئی آپ کے ہاتھ میں 3 چوروں میں سے ایک چور آیا اور ایک کو آپ نے لٹکا دیا تو 2 تو باہر گھوم رہے نا. تو ایک خوف سا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو اس کے جو باقی ساتھی ہے وہ مجھے مربع بنا دے. تو یہ خوف تو ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ ہر آدمی اپنی حفاظت کا اسباب لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک غلط کو سزا دی تو جو باقی غلط ہے وہ مجھ کو نقصان نہ پہنچا دینا. تو دنیا کا طاقتور بھی سزا دینے کے بعد ایک ری ایکشن کا خوف رکھتا ہے، رد عمل کا، لیکن اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے. اللہ کو ان چیزوں کا خوف نہیں ہے کہ کسی قوم کو سزا دینے کے بعد کوئی بدلہ لے لے گا یا کوئی اس کا رد عمل ہوگا. اللہ کو ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کی طاقت کامل ہے اور مکمل ہے. سمجھ گئے دوستو؟ یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا دوستو. اب وجہ تسمیہ کیا ہے؟ بالکل آسان ہے. سورۃ الشمس کی وجہ تسمیہ کیا ہے دوستو؟ پہلی آیت کا پہلا لفظ. پہلی آیت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ لفظ شمس ہے. تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے دوستو؟ سورت کا ٹاپک کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ موضوع سورت. لکھیں نظام عالم. نظام عالم کہتے ہیں دنیا کو. اس دنیا کا نظام عالم اور خود نفس انسان. نظام عالم اور خود نفس انسان اس بات کے گواہ ہے، اس بات کے گواہ ہے کہ کامیابی تزکیہ نفس میں ہے. کہ کامیابی، دیکھیں نا اللہ نے سورج کا، چاند کا، دن کا، رات کا، آسمان کا، زمین کا بھی تذکرہ کیا. یہ نظام عالم ہے دوستو. پھر اس کے بعد نفس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ سب اس بات پر گواہ ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ تزکیہ انسان اپنے نفس کی، دل کی اصلاح کرے گا. خلاصہ سورت کیا ہے؟ سورت کا خلاصہ اور حاصل لکھیں دوستو. ابتدائے عالم سے یہ بات مشاہدے کی ہے. ابتدائے عالم. ابتدائے عالم کا مطلب
جب سے دنیا بنی، ابتدائے عالم سے یہ بات مشاہدے کی ہے. مشاہدہ جو آنکھوں سے نظر آئے، ابتدائے عالم سے یہ بات مشاہدے کی ہے کہ اخلاق حمیدہ سے قوموں نے نجات پائی. اخلاق حمیدہ، اخلاق حمیدہ کون سے؟ اچھے اخلاق. اخلاق حمیدہ سے لوگوں نے، قوموں نے نجات پائی. اور اخلاق رذیلہ سے، رذیل کہتے ہیں برائی، برے اخلاق، اور اخلاق رذیلہ سے ذلت و رسوائی مقدر بنی. اخلاق رذیلہ سے ذلت و رسوائی مقدر بنی. کچھ سمجھ میں آیا دوستو؟ پورا تو نہیں آیا کہیں؟ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، حضرت مفتی عبدالرؤف حالیجوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سندھ کے تھے، بڑے بزرگ تھے لیکن طلبہ سے بہت مذاق فرماتے تھے. سبق پڑھا کے کہتے تھے، سندھی تھے نا، ارے سونا کچھ سمجھ میں آیا؟ تو طلبہ کہتے تھے جی. کہتے ہیں غلطی سے کسی کو پورا تو سمجھ میں نہیں آیا، تو کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا نا. غلطی سے پورا تو نہیں آیا کسی کو. تو انشاءاللہ آپ حضرات اس کو دیکھ لیں. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے سالانہ امتحان کی بھی بازگشت ہے. بازگشت کہتے ہیں یعنی جو چیز ایسے خالی ہال ہو نا، آپ اس میں ہو کریں تو ایک دم گونج جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، اس کو بازگشت کہتے ہیں. تو جب کسی بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا بھئی یہ چیز ہونے والی ہے، کچھ بات چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس کی بازگشت ہے. تو سالانہ امتحان کی بھی بازگشت ہے اور زیادہ دن نہیں ہے. ہاں بھائی، عمر نام ہے حسن، عمر تو بڑے بھائی ہے نا، تو امتحان زیادہ دور نہیں ہے دوستو. تو اس لیے پابندی بھی کریں اور وقت پہ آئیں. اور امتحان انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو تاریخ بتا دیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.